میں مسلسل اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتی چلی جا رہی ہوں کہ جو عقیدہ ہے عقیدہ اور ہے، عمل اور ہے۔ اصول دین عقیدہ ہے، فروع دین عمل ہے۔ اصول دین عقیدہ ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، یہ کیا ہے جی؟ عقائد۔ اور فروع دین کیا ہے؟ عمل۔ بروز محشر سے پہلے، عالم برزخ سے بھی پہلے، جب قبر میں جاؤ گے تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ عقیدے کا ہے۔ یہ آپ بچوں کو بھی جو دینیات پڑھائی جاتی ہے، یا چھوٹی جو کتاب ہے نماز کی، جس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہاں پر جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ بڑے باادب طریقے سے بیٹھ کر مجلس سنتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہی اگلی نسلوں میں منتقل ہوگا کہ عقیدہ کیا ہے۔ توجہ، جو چھوٹی کتاب ہے نا معراج المومنین، اس میں بھی یہ سوال ہے کہ جی جب قبر میں جاؤ گے تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا من رب کا، بولے میرے ساتھ، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من اماموں کا۔ بھائی یہ جو لفظ ہے نا، سوال ہے من اماموں کا کہ تیرا امام کون ہے، یہ علی کی ماں سے بھی سوال ہوا۔ علی سمجھ کر ڈال دیا گیا، علی کی ماں سے بھی۔ جب آپ کو یاد نہیں کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کو رسول نے قبر میں لٹایا، اس سے پہلے خود بیٹھے تو رسول قبر میں تھے، یعنی جب مٹی ڈالی گئی تو رسول نے فرمایا اے چچی جان کہہ دے ابنا لا جعفر لا عقیل ابنا تا، میرا بیٹا علی امام ہے، جعفر نہیں ہے۔ جو تیرا بیٹا علی امام ہے، جعفر امام نہیں ہے، عقیل امام نہیں ہے۔ تو یہ سوال تو علی کی ماں سے بھی، تیرا امام کون ہے؟ من کتاب کا، تیری کتاب کیا ہے؟ اس کے بعد سوالات ہوں گے۔ اچھا میں نے یہاں تک بھی پڑھا، جو منافق ہے، منافق جس نے دنیا میں علی کی ولایت کو ہمیشہ شک کے ساتھ مانا، وہ پہلے سوال کا بھی جواب نہیں دے پایا۔ حالانکہ کتنا آسان ہے جی، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ وہ اللہ۔ لیکن جو منافق ہے جس نے دنیا میں علی کو نفاق سے مانا، علی کی ولایت پہ شک کیا، حسین کی عزاداری کو پامال کیا، وہ پہلا سوال بھی قبر میں اس کا جواب نہیں دے پایا۔ دیکھو جب اللہ نے کتے کو بنایا تو اگرچہ جو کتا ہے یہ شیطان کی رات سے لگا ہے، کہ جب آدم اور حوا کو زمین پر اتارا گیا نا، یہ جو کتا تھا یہ اس وقت تک خلق نہیں ہوا تھا۔ شیطان آیا اور شیطان نے ابلیس کہنے لگا وہاں کے جانوروں سے، جو اس وقت کے موجود جانور تھے، تاریخ کہتی ہے، ان سے کہنے لگا کہ معاذ اللہ زمین پہ تو نئے جانور آئے ہیں، آؤ ان کو مل کر کھا جاتا۔ یہ شیطان بھاگا، اور پتہ بھاگنا کہاں سے چلا؟ شیطان بھاگا جانوروں کے گروہ کو لے کر، چلو آدم اور حوا کو کھائیں۔ تو اللہ کو کچھ اور منظور تھا، بھاگتے ہوئے شیطان کے منہ سے جو رال ٹپکی، اللہ نے ان سے حکم دیا کہ تو کتا بن جا۔ وہاں سے نر اور مادہ یہ دو خلق ہوئے اور انہیں آدم اور حوا کے پاس بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی شیطان جانوروں کو لے کر وہاں پر پہنچا تو وہ جانور کتوں کی طرف دیکھ کر پیچھے تبھی آج بھی جانور ہمیشہ کتے سے ڈرتا ہے۔ لیکن یہ بات میں نے آپ کی محبتوں کو دیکھ کر دے دی، اس پہ تو مجھے مجلس سے چاہیے، ابھی میں کوئی اور بات دے دی۔ اللہ نے جب کتے کو خلق کیا، وہ آدم اور حوا کے پاس بیٹھا، اس نے کہا پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے کتا بنایا۔ بولو جسے علی نے خدا نے سبحان اللہ۔ پروردگار نے کہا تو کتا ہو کر شکر ادا کر رہا؟ اس نے کہا تو شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، سور نہیں بنایا۔ جب سور کو خلق کیا
اس نے کہا پروردگار عالم، بھائی بیدار ہے پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور بنایا۔ آواز قدرت آئی، تو سور ہو کے شکر ادا کر رہا ہے؟ جاگو سر اٹھاؤ، اس نے کہا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا لیکن منافق نہیں بنایا۔ اچھا ویسے میں تو جس مجلس میں جاتی ہوں وہاں پر واجب سمجھتی ہوں کہ نعرہ ولایت نہ ہو۔ جی یہ نعرہ ولایت کیوں لگاتے ہیں؟ بڑی جگہ ہم سے بھی سوال ہو رہا ہے، جی نعرہ ولایت کیوں لگاتے ہیں؟ تو نعرہ ولایت ہم نے نہیں بنایا۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، مفسر تاریخ اسلام، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علی ابی طالب، جب ہم نے کسی منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو اس کے سامنے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، رسول کا نام نہیں لیتے تھے، علی کا نام۔ کلندر کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ مقصر کی موت کا دوسرا نام ہے کلندر۔ بولو میرے ساتھ اس بات کا جو جی مجلس علی کی ہوتی ہے، یہ کلندر کہاں سے آ جاتا ہے؟ ہاں میں تجھے بتاؤں، کلندر اگر میں کلندر کو ہی پڑھنا شروع کر دوں تو بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے، میرا کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے، لیکن باتوں سے جب باتیں نکلتی ہیں تو مجھے اس بات کی طرف موڑنا پڑتا ہے اور میں اپنی اصل حضرت کو چھوڑ دیتی ہوں۔ توجہ جی، کلندر کا نعرہ مجلس حسین میں کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ کیوں لگاتے ہیں؟ سخی لال کلندر، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ اچھا میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، ایک چھوٹی سی دلیل آپ کو دے دوں۔ جب اصحاب کہف جب چلے تو ان کا کتا بھی ان کے پیچھے کتا کون ہے؟ حیوان۔ اگر حیوان حجت کی معرفت حاصل کر لے، حجت پر شک نہ کرے تو وہ انسان سے افضل ہے، اگر انسان حجت پر شک کرے تو وہ کتے سے بدتر ہے۔ جو مسکرا کے علی کے ذکر کو سن رہے تھے اصحاب کہف کے پیچھے، دیکھو یہ جو جنت ہے نا، پھر بات یہ جو جنت، یہ جو مجلس ہے، مجلس اس کی طہارت جنت سے زیادہ ہے۔ نہیں، یہ جو مجلس ہے نا، میں نے دلیل دی، یہ جو مجلس امام حسین ہے نا، اس کی طہارت جنت سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ میں نے جنت میں کتا جاتے دیکھا ہے مجلس حسین میں۔ جنت کے بھی کئی درجے ہیں، ہر انسان وہاں پر اپنے درجے کے مطابق رہے گا۔ جیسے اس دنیا میں کچھ لوگ کے گھر اچھے ہیں بنے ہوئے، کچھ بہت ویل سیٹل ہیں، کچھ لوگ کی جھونپڑی ہیں، تو جنت میں بھی ایسے ہی درجے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ ایسے درجے میں رہیں گے جہاں امام معصومین ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے وہ اس درجے میں رہیں گے جہاں اصحاب کہف کا کتا ہوگا۔ توجہ، جنت میں بھی درجے ہیں، درجے ہیں، توجہ۔ تو یہ اصحاب کہف کا کتا ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی تعمیر کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ یہ اصحاب کہف کا سگ ہے، تو جب اصحاب کہف کا سگ
قرآن میں آ سکتا